لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے سوا اولیاء اور بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ غیر اللہ کے نام کی وہ نظر مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور یہ بھی شرک اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری عبادت، نماز، میری قربانیاں، نذر و نیاز، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کے فرمان پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آستانے ہیں، پختہ قبریں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے قبر والے کو پکارتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ہوتا کہ فلاں ولی کے نام سے جانور یا کوئی جائیداد وقف کر دیتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بزرگ کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے ہیں۔ شاید آپ لوگ تو لاہور میں جانتے ہی ہیں، لاہور میں جہاں وہ جن کو داتا کہا جاتا ہے، داتا صاحب، وہاں لکھا ہوا ہے کہ داتا صاحب کی نظر کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی نظر ماننا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر صرف مرداد اور خون جو بہتا ہوا ہو، سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ رب العالمین کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ سب حرام ہیں۔ اور سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یہ سورہ انعام کے اندر، او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان میں تو میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، یا یہ کہ وہ جو اس لیے کہ خنزیر کا گوشت بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے نام پر جسے چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر جسے ذبح کیا گیا ہو، یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بزرگوں کی لکھیا مگر نام تو اللہ رب العالمین کا لیا ہے۔ بھائی یہ شراب کے اوپر کوئی اللہ رب العالمین کا نام لے کے بسم اللہ کر کے پی لے تو حلال تھوڑی ہو جائے گی؟ مردار کو کوئی بسم اللہ کا نام لے کے کھا لے تو حلال تھوڑی مردار کا گوشت ہو جائے گا؟ اسی طرح اگر نیت ہے کہ وہ فلاں بزرگ کے لیے شاہ عبد القادر جیلانی کی نگاہی کی نیاز ہے ان کے لیے مرغا ذبح کر رہے ہیں تو وہ شرک ہوگا۔ مرغا تو پیدا کرے اللہ رب العالمین اور اسے ذبح کیا جائے غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو یہ سراسر شرک ہے۔